السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میتھس اینڈ NTS ٹریکس اور میں شیر زمین یوسف زئی۔ اس سے پہلے ہم کلاس 5 کے 10 یونٹ کی ٹرانسلیشن کر چکے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم کلاس 4 چارم کی انگلش سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ PK اور پنجاب ٹیکسٹ بک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا یونٹ ہے، یونٹ نمبر 1، گریٹ کیلف آف اسلام، یعنی عظیم خلفائے اسلام۔ عظیم خلفاء یعنی اسلام کے عظیم خلفاء۔ آج ہمارا عظیم خلفائے اسلام، آج اس سبق کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو چلو گیٹ سٹارٹنگ طرف چلتے ہیں۔ گیٹ سٹارٹنگ، آغاز کرتے ہوئے، اے ٹرو لیڈر، ایک سچا لیڈر جو ہوتا ہے، شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ، کم از کم دا فالوئنگ کوالٹیز ٹو میک اینڈ رول اے گریٹ نیشن۔ تو اس میں یہ درج ذیل خوبیاں ہونی چاہیے، اور یہ کس لیے ہونی چاہیے؟ یعنی ایک عظیم قوم بنانے اور اس پر حکمرانی کرنے کے لیے ایک عظیم سچے قائد میں یہ جو ہے خوبیاں، 4-5 یہ خوبیاں یہ کم از کم ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر وہ ایک سچا اور ایک عظیم لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اب لیڈر کو اس نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ لیڈرز کی ساری جو ہیں وہ کوالٹیز ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈٹرمنیشن کہتے ہیں پرعزم کو، پکا ارادہ، پرعزم جس کو کہتے ہیں ڈٹرمنیشن۔ کریج باہمت کو کہتے ہیں۔ انیسٹی ایمانداری ہے۔ پیشن جذبہ ہے، جذبہ پیشنیٹ یعنی جذبہ رکھنے والا ہو۔ ہیوملٹی کہتے ہیں عاجزی کو۔ لیٹس ٹاک، اور بات کریں۔ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر؟ وائی، یعنی کیا آپ ایک قائد بننا چاہتے ہیں اور کیوں؟ تو اس کا جو آنسر ہے، آنسر آپ بچوں سے پوچھ لیں گے، خود بھی ان کو پھر آنسر بتا دیں گے۔ یعنی یس آئی وانٹس ٹو بیکم اے سکسیسفل لیڈر ٹو سرو مائی نیشن اینڈ کنٹری۔ جی ہاں، میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ایک کامیاب قائد بننا چاہتا ہوں۔ وچ لیڈر کوالٹیز ڈو یو وانٹس ٹو ہیو، یعنی آپ کون سی قائدانہ صلاحیتیں یعنی پانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے دوسرے کا ہو جائے گا ہمارے پاس آئی وانٹ ٹو ہیو کریج، ڈٹرمنیشن، پیشن اینڈ ہیوملٹی۔ یہ جو اوپر جو کوالٹیز ہیں یہی ہیں ہمارے پاس۔ میں یعنی ہمت، قوت ارادی، جذبہ اور عاجزی پانا یعنی چاہتا ہوں۔ وائی از ڈٹرمنیشن امپورٹنٹ فار اے لیڈر؟ ایک لیڈر کے لیے پرعزم ہونا یہ کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا ڈٹرمنیشن جو ہے یہ موٹیویٹس دا بیہیویئر آف اے لیڈر اینڈ ہیلپس ہیم ٹو اچیو ہز گول ان اسپائٹ آف آبسٹیکل، یعنی پختہ ارادہ ایک قائد کے رویے میں تحریک پیدا کرتا ہے اور رکاوٹوں کے باوجود اسے اس کے اہداف کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ پری ریڈنگ کی جو ہمارے پاس کویسچن ہے، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا گریٹ کیلف آف اسلام؟ آپ اسلام کے عظیم خلفاء کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ہمارے پاس آئی نو دیٹ گریٹ کیلف آف اسلام ور بریو، ڈٹرمائنڈ، اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سنسیئر ود دیئر ڈیوٹیز۔ میں جانتا ہوں کہ عظیم خلفائے اسلام بہادر، پختہ عزم، ثابت قدم اور اپنے فرائض کے ساتھ مخلص تھے۔ ہاؤ مینی راشدون کیلفس آر ان اسلام؟ اسلام میں خلفائے راشدین جو ہے وہ کتنے ہیں؟ تو دیر آر، اس کا جو آنسر ہے آسان ہے، دیر آر 4 راشدون کیلف ان اسلام۔ اسلام میں 4 خلفائے راشدین ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے پر حضرت عمر ہے، اور تیسرے پر ہے حضرت عثمان، اور چوتھے پر حضرت علی ہیں۔ اب سبق کی باقاعدہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ آفٹر دا پاسنگ اوے آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی جو ہے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، اسلامک اسٹیٹ، اسلامی جو حکومت تھی، واز رولڈ، وہ کس نے کی حکومت کی؟ کس نے؟ بائی راشدون
کلیفیٹ خلفۂ راشدین نے وچ کنسسٹڈ آف 4 کلفس جو 4 خلفاء پر وہ مشتمل ہیں. حضرت ابو بکر، اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ یہ شامل ہیں. یہ 4 ہیں. کلفس جو ہیں خلفاء جو ہیں ور ریلیجیس مذہبی اینڈ پولیٹیکل سیاسی لیڈر قائدین ہیں آف دا مسلم ورلڈ. خلفاء مسلم دنیا کے مذہبی اور سیاسی قائدین تھے. دے ور کلوز فرینڈ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کیا تھے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے. دے رولڈ انڈر دا گائیڈنس آف دا ہولی قرآن اینڈ دا ٹیچنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رہنمائی میں حکومت کی. The Rashidun Caliphate lasted for 30 years. یعنی ان کی جو حکومت ہے وہ کتنے سال تک ہیں؟ 30 سال تک ہیں. یعنی خلافت راشدہ جو ہے 30 سال تک یہ قائم رہی. It has been an ideal model for every subsequent Muslim rule. اب بعد میں اٹ ہیز بین ان آئیڈیا ایک عملی نمونہ فار ایوری سبسیکوینٹ مسلم رول، جو بھی حکمران آیا اس کے لیے یہ کیا ہے؟ ایک عملی نمونہ ہے. یعنی یہ تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک عملی نمونہ ہے. دوسرے پیراگراف کو سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے فرینڈ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. ہز نیم واز عبداللہ، اس کا نام جو تھا عبداللہ تھا. اینڈ ہیز کنیت جو فیملی نیم تھا واز ابو بکر، وہ ابو بکر تھا. ہز ٹائٹل واز صدیق، اور اس کا جو لقب تھا وہ صدیق تھا. ہی واز اے مین آف گڈ ہیبٹس، وہ ایک انسان تھے، آدمی کس اب گڈ ہیبٹس اچھی عادات کے مطلب وہ مالک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی عادات کے مالک تھے. ہی واز ویری سافٹ ہارٹیڈ اینڈ لونگ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل اور پیار کرنے والے تھے. ہی واز دا فرسٹ امنگ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام، ہی واز دا فرسٹ، وہ پہلے انسان امنگ مین آدمیوں میں سے بڑوں میں سے ٹو ایکسیپٹ اسلام، جس نے اسلام قبول کیا. یعنی آپ رضی اللہ عنہ دین اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سے اولین تھے، پہلے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپینڈ ہز ہول لائف ان دا کمپنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اپنی تمام تر جو زندگی اسپینڈ کے معنی خرچ کرنا، گزارنا، ہول لائف مکمل زندگی کمپنی، صحبت میں، نبی علیہ السلام کے صحبت میں اس نے اپنی زندگی گزاری. ہی ہیڈ گریٹ لو اینڈ افیکشن فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی ہیڈ گریٹ لو، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اینڈ افیکشن اور محبت تھی فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کا حضرت بکر صدیق آپ رضی بہت یعنی پیار اور انس رکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ڈاٹر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹر حضرت عائشہ واز میریڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹر بیٹی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز میریڈ، اس کی شادی ہوئی ٹو کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آفٹر دا ڈیتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز elected as the first caliph of Islam.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے. He remained caliph for more than 2 years. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال سے بھی زائد عرصے کے لیے خلیفہ رہے. اس کے بعد یعنی وائل ریڈنگ کے درمیان ایک کویسچنس پوچھا گیا ہو واز دا فرسٹ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام. اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد کون تھے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ امانگ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سے اولین تھے. حضرت عمر رضی اللہ واز elected as the second caliph of Islam. حضرت عمر واز elected منتخب ہوئے as the second caliph دوسرے خلیفہ of Islam اسلام کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کا دوسرا خلیفہ بنایا گیا یا چنا گیا. Before submitting to Islam, حضرت عمر رضی اللہ واز اگینسٹ اسلام. بیفور سبمٹنگ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر واز اگینسٹ اسلام اسلام کے وہ خلاف تھے. یعنی دین اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالف تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had a wish that عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ might accept اسلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had a wish اس کی چاہت تھی that کہ حضرت عمر کیا کرے might accept اسلام کہ وہ اسلام قبول کرے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضرور اسلام مسٹ یعنی مائٹ ضرور اسلام قبول کریں. یہاں پر لفظ جو ہے مائٹ ضرور کے میننگ میں آتا ہے. آگے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی answered his prayers and guided عمر رضی اللہ to the path of Islam. اللہ سبحانہ و تعالی answered his prayer یعنی ان کی دعاؤں کا جواب دیا ان کو قبول کیا and guided عمر رضی اللہ to the path of Islam. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی دعائیں قبول فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام قبول کرنے کی ہدایت بخشی. گائیڈڈ عمر ہدایت بخشنا. after حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ had embraced اسلام آگے ہیں ہمارے پاس after حضرت عمر رضی اللہ had embraced اسلام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ embrace کہتے ہیں قبول کرنا. اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم gain strength مسلمانوں نے قوت پکڑی and started to pray inside the Kaaba اور پرے کہتے ہیں PRAY عبادت کرنا اور PRUI پرے شکار ہوتا ہے. یعنی انہوں نے عبادت جو ہے شروع کی عبادت شروع کی inside the Kaaba کعبہ کے اندر. یعنی حضرت عمر رضی اللہ کے دین اسلام کی قبولیت کے بعد مسلمانوں نے قوت پکڑی. اس سے قبل مسلمان پوشیدہ جگہوں پر عبادت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز انسائڈ کہتے ہیں اندر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنی شروع کی. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے. دیٹ از وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیو عمر رضی اللہ تعالی عنہ the title of Farooq, the one who distinguishes between the right and wrong. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق یعنی کیا ہے فاروق وہ جو غلط اور صحیح میں فرق کرتا ہو کا لقب دیا.
حضرت عمر رضی اللہ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. حضرت عمر رضی اللہ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. جو ڈسبلیور یقین والے مسلمان اور ڈسبلیور کافر ہیں، جو ایمان نہ رکھنے والے ہیں، یقین نہ کرنے والے ہیں، یقین جو نہیں رکھتے، ڈسبلیور اس کو کہتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیا بن گئے؟ ممتاز جزو بن گئے. تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم very much. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی. His daughter حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ served Islam and the Muslim is caliph for 10.5 years. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی بطور خلیفہ 10.5 سال حکومت کی، 10.5 سال خدمت کی، یعنی 10.5 سال اس نے حکومت. اب وائل ریڈنگ کے درمیان کچھ کویسچنس پوچھے گئے ہیں تو اس کی طرف بھی چلتے ہیں. وائل ریڈنگ ہو واز دا فرسٹ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام، بلکہ یہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں. حضرت بکر صدیق، یہ دوسرا کویسچن تھے. وائل ریڈنگ وٹ از دا میننگ آف الفاروق، یعنی الفاروق کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جو معنی ہے انگلش میں، الفاروق مینز دا ون ہو ڈسٹنگوشز بٹوین دا رائٹ اینڈ رانگ. سبق میں موجود ہے یہ. الفاروق کے معنی ہے ایسا شخص جو صحیح اور غلط کے مابین تمیز کرتا ہو، فرق کرتا ہو، تمیز کر سکتا ہو. اگلا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ویری پائس مین. یہ لفظ پیس نہیں ہے بلکہ پائس ہے. پائس کہتے ہیں پارسا کو، نیک کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پارسا انسان تھے. He was a friend of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے دوست تھے؟ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، ساتھی تھے. When حضرت ابو بکر رضی اللہ invited him to Islam، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی ہم اس کو ٹو اسلام کہ وہ اسلام قبول کرے. He accepted it instantly، تو اس نے فوراً اسلام قبول کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ویری رچ مرچنٹ. حضرت عثمان جو تھے واز اے رچ مرچنٹ. رچ کے معنی امیر، مرچنٹ تاجر، یعنی ایک امیر تاجر تھے، بہت امیر تاجر تھے. ہی واز نون ایز غنی، اس کو لوگ یعنی کیا کہتے ہیں؟ نون ایز غنی. وہ غنی کہلائے بیکاز ہی واز ویری جنرس اینڈ اسپینٹ جنرسلی ان دا وے آف اللہ. یعنی یہاں تک اس کی جو ہے ٹرانسلیشن ہو جائے گی ہمارے پاس. ہی واز نون ایز غنی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کے طور پر مشہور تھے کیونکہ وہ بہت ہی فراخ دل تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل سے مال خرچ کرتے تھے. He always helped the Muslims in time of need. اس نے ہمیشہ مدد کی the Muslim مسلمانوں کی in the time of needs، ضرورت کے وقت، بوقت ضرورت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ مسلمانوں کی ضرورت کے وقت مدد کی. اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. He is also called Zunnurain.
اس کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں. دا ہولڈر آف ٹو لائٹس, دو روشنیوں کو, لائٹس کو حاصل کرنے والے, بیکاز ہی میریڈ, اس نے شادی کی, اس کی شادی ہوئی, ٹو ڈاٹر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یک کے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے, یعنی یک کے بعد دیگرے شادی کرنے کی وجہ سے وہ ذوالنورین کہلائے. After the martyrdom of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی became the third caliph of Islam. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دین اسلام کے تیسرے خلیفہ بن گئے. یہ جو ذوالنورین ہے, یعنی اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کے طور پر یہ مشہور ہوئے تھے. پہلے تو غنی کے اس پر بھی مشہور تھے. اچھا جی, اور یہ کتنے عرصے تک رہے؟ ہی ریمینڈ ان آفس فار 12 ایئرس. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک منصب سنبھالا, یعنی حکومت کی 12 سال تک, 12 ایئرس. تو یہ جو آبجیکٹیوز ہیں, جس نے 10 سال, 10.5 سال, جس نے 2-2.5 سال جتنی حکومت کی, اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اب وائل ریڈنگ کے درمیان ایک کویسچن پوچھا گیا ہے. وائل ریڈنگ, وائی واز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کالڈ غنی, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مطلب یہ کیوں مشہور ہے؟ وائی واز حضرت عثمان کالڈ, اس کو غنی کیوں کہتے تھے؟ تو اس کا جو بیسٹ آنسر ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی عثمان رضی اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے تھے, اس وجہ سے وہ یعنی غنی کہلائے. اگلا جو پیراگراف ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا سن آف حضرت ابو طالب, وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. دا انکل آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے وہ چچا کے بیٹے تھے, چچا زاد تھے. یعنی حضرت علی رضی اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. فرام ہز ارلی چائلڈہڈ, بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیوڈ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے, اس کے گھر میں رہے. ہینس ہی واز براٹ اپ ان دا کیئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی ہینس ہی واز براٹ اپ ان دا کیئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی. حضرت علی رضی اللہ واز دا فرسٹ امنگ چلڈرن ٹو ایکسیپٹ اسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے والے بچوں میں سے اولین تھے. ہی واز ایٹ دا ٹائم اونلی 10 ایئرس اولڈ, اس وقت اس کی عمر جو تھی صرف 10 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ روٹ لیٹرز اینڈ ٹریٹیز فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط اور معاہدے تحریر کیے یا تحریر کیا کرتے تھے. He was a very courageous man. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر یعنی دلیر انسان تھے. That is why he is known as اسد اللہ, meaning the lion of Allah. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ یعنی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شیر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. During the war of Khyber, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم handed حضرت علی رضی اللہ Islamic flag and اللہ سبحانہ و تعالیٰ granted the Muslims victory. غزوہ خیبر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جو علم ہے, جو جھنڈا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تما دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی.
اسی دوران اچھا یہاں پر وکٹری کہتے ہیں فتح کو، گرانٹیڈ عطا کرنا. آگے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had married his beloved daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ to حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the sons of حضرت علی. یعنی حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بیٹے تھے، یہ دونوں اس کے بیٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loved حضرت حسن and حضرت حسین very much. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے. After the martyrdom of Hazrat Usman, Hazrat Ali رضی اللہ became the fourth caliph of Islam. یعنی کس کی شہادت کے بعد؟ After the martyrdom of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ became اور بن گئے the fourth caliph چوتھا خلیفہ اسلام کے. He performed his duties as caliph for almost 5 years. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ تقریباً 5 سال اپنے فرائض انجام دیے. تو ریڈنگ کے درمیان بھی کویسچنز ہیں اور پوسٹ ریڈنگ میں بھی کویسچنز ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں اور یہ لازمی یہ کویسچنز ہونے چاہیے سبق کے دوران. While reading, who was the first child to accept Islam? تو حضرت علی رضی اللہ was the first child to accept Islam. اب پوسٹ ریڈنگ کی میں بھی 1-2 کویسچنز ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں. تو پھر اس ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو پھر اس کو سٹاپ کرتے ہیں. تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو چلو میں جلدی سے اس کا اردو میں مطلب پوسٹ ریڈنگ یعنی بعد از مطالعہ. وائی واز حضرت عثمان رضی اللہ کال ذوالنورین، اس کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے جو ہے نا بیٹیوں کے ساتھ یعنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یک کے بعد دیگرے جو ہے نا شادی ہونے کی بنا پر اس کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. رائٹ اے فیو لائنز اباؤٹ لائف آف حضرت علی ان یور اون ورڈس. یہ پورا سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں چند جملے اٹھا کر اپنے الفاظ میں آپ حضرت علی رضی اللہ پر جو ہے نا تعالیٰ عنہ پر آپ لکھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ یہ سبق جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لازمی ویڈیو کو لائک کیا کریں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.